پیر شیخ الاسلام دیوبند حضرت مولانا سید اظہر ارشد مدنی سے ہے. میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میر کارواں حضرت مولانا سید اظہر ارشد مدنی حفظہ اللہ ہم سے مخاطب ہے. دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. آپ کا ایک پیغام اہالیان مالونی کے نام بغور سماعت فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما فرغ نزل عن المنبر قال: فقلنا يا رسول الله سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه. قال: إن جبرائيل عليه السلام عرضني فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه الكبر عنده أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، دوستوں اور ہماری مائیں بہنیں، مجھے 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. سب سے پہلے میں مدرسہ عربیہ منہاج السنہ کے ذمہ دار اساتذہ کرام اور تمام ارکان اور اس سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام حضرات کو
مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کے سامنے اپنی سال بھر کی کارکردگی ان طلباء کے سروں پر پگڑی باندھ کر کے پیش کیا. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنائے. آمین آمین آمین. میں نے بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کیے ہوئے میں نے حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد میں حاضر ہوئے اور منبر کے پاس گئے اور جانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے زور سے کہا کہ احضروا المنبر، اے لوگوں منبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ کرام جو مسجد کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی یہ آواز سنی، فوراً اٹھ کر کے منبر کے قریب آ گئے. اب کیا ہوا ماجرا؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی اس منبر کی ان 3 سیڑھیوں پر چڑھے. پہلی سیڑھی پر چڑھے اور آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے اور آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے اور آمین کہا. صحابہ کرام حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کان میں سوائے آمین کے اور کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی جب تیسری سیڑھی پر چڑھ کر کے نیچے اترے، ایک صحابی نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ سمعنا اليوم منک ما لم نکن نسمعہ. اے اللہ کے نبی، ہم نے تو آج آپ کی زبان مبارک سے ایسی بات سنی ہے آج سے پہلے تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. کیا ماجرا تھا؟ آپ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور زور سے آمین کہتے ہیں، بات کیا تھی؟ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، کون دعا کر رہا ہے، کون بد دعا کر رہا ہے، آپ نے کیوں آمین کہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ ماجرا اللہ کے نبی نے بتایا اور یہی آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آج پیغام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام عرضنی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بد دعا دی، اپنی زبان سے بد دعا دے رہے ہیں. کیا بد دعا دی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے مسلمان پر جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اللہ کی رحمت سے مالا مال نہ ہو سکا. اس انسان پر تو اللہ کی لعنت ہو. رمضان کا مہینہ پاتا ہے، جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو سجاتا ہے اور سنوارتا ہے.
جس رمضان کے مہینے میں اللہ عبادتوں کا ریٹ اور بھاؤ بڑھا کر کے دگنا اور 4 گنا اور 70 گنا کر دیتا ہے، جس رمضان کے مبارک مہینے میں دن اور رات میں کی ہوئی نفل عبادتوں کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فردوں کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آج اے جوان، تو نے اس رمضان کے مہینے کو پایا اور دن کو روزہ نہ رکھ کر کے اور راتوں کو جاگ کر کے بازاروں میں تو نے گزار دیا، اے فلانے تیرے اوپر تو اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دن اور رات تو نعمت ہے، اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ بے شمار لوگوں کو جن کے اوپر اللہ کی جہنم واجب ہو چکی ہے وہاں سے نکال کر کے اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں دنوں میں روزہ رکھ اور رات کو نفلیں پڑھ کر کے اللہ کو منا، اللہ کی خوشامد کر، اللہ کو راضی کر لے، لیکن تو نے رمضان کے دنوں میں ہوٹلوں میں اپنے گھروں میں رمضان کے روزوں کو ختم کیا اور عام دنوں کی طریقے سے تو نے رمضان کو ضائع کر دیا۔ تو نے 8 جمعہ تو نے روزہ رکھ کر کے اللہ کی جنت کو تو نے خرید لیا۔ اس تصور سے باہر نکل اور رمضان کے دن اور رات کو وصول کرنے کی کوشش کر۔ اللہ کے نبی فرماتے، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کی رحمت سے مالا مال نہ ہو سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی نے اس بد دعا پر زور سے آمین کہا۔ اللہ کا نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے وہ آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نور سے پیدا کیے ہوئے اللہ کے فرشتے اور ان فرشتوں میں سب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین خود بد دعا دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کا کیا مطلب کہ اے اللہ حضرت جبریل امین کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا قبول فرما۔ پھر آگے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرماتے فلما رقیت الثانیہ قال من بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ حق عجیب و غریب، فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جس انسان کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ انسان اپنی زبان سے درود و سلام کا نذرانہ نہ پڑھے، درود و سلام کا وظیفہ نہ پڑھے، اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے، ایسے انسان پر تو اللہ کی لعنت ہو۔ وہ نبی جس نبی نے اپنی نبوت کے بعد 23 سال تک دن اور رات اپنی امت کے لیے ہر مصیبتوں کو پریشانیوں کو جھیلا ہو، آج اس نبی کا نام آیا جس نبی کی محبت کے آگے تیری جان، تیرا مال، تیری آل اولاد، تیری دنیا کی ہر دولت اس محبت کے آگے فیل ہونا چاہیے۔ آج تیرے سامنے تو نے اپنی کانوں سے اپنے نبی کا نام سنا اور تیری زبان گونگی ہو گئی اور تو نے اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے
کہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ کون؟ اللہ کے نبی کا نام لیا جائے، دنیا میں سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ میرے بھائی، ہمارا ایمانی تقاضا، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، اس کی اہمیت اور فضیلت بے شمار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، گلی کونے میں، گھروں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتے اس نبی پر پڑے ہوئے درود کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی قبول کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ درود و سلام کا پڑا ہوا نذرانہ لے کر کے جاتا ہے اور اس امتی کا، اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے فلاں امتی جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کیوں؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے جس کے کان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ دنیا کے جس کونے پر درود و سلام کوئی پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اس کو ساری دنیا کے انسانوں کا نام معلوم ہے اور اس نام سے اللہ کے نبی کے دربار میں درود پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت کی بارشیں برساتے ہیں۔ اے لوگوں، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھا، اللہ اس درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ میرے محبوب پر تو نے درود پڑھا ہے، اپنے دل کی محبت کا اظہار کیا ہے تو نے، تو سن 10 رحمتیں ہی نہیں، اللہ کے نبی آگے فرماتے ایک مرتبہ درود پڑھا ہے، اس کی برکت سے وَرُفِعَتْ عَنْهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 مرتبے اور 10 مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔
اس کے پڑھے ہوئے درود کو 10 گنا کر کے اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ابھی بس نہیں، فرمانے ایک مرتبہ تو نے درود پڑھا ہے تو اس کی برکت سے وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيَّاتٍ، اس کے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود کے بدلے معاف کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے محبوب پر درود پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ہر نماز کے بعد یہ طے کر لیں کہ ہمیں 20 مرتبہ درود پڑھنا ہے، کوئی دیر نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ چھوٹے سے چھوٹے درود ہیں۔ اگر ہم نے اپنی عادت بنا لی ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ اور 5 نماز کے بعد دن بھر میں 100 مرتبہ درود ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے جس نے کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے کی عادت بنا لیا وہ کل قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی کی قربت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لو، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں آخری چیز، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَ قَالَ بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمین۔ جب اللہ کے نبی نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے بد دعا دی اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جس نے ماں باپ کی دولت پائی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور وہ خدمت کرتے کرتے اللہ کی جنت کو نہ پا سکا، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ماں باپ تو بہت بڑی دولت ہیں، ان ماں باپ کو اگر محبت کی نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دن بھر میں 100 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ ڈالے گا تو ہر نگاہ کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ ماں باپ کی دولت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے یا ناراض ہے تو دیکھ اپنے ماں باپ کو، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے خوش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر یہ ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی کا سب سے اہم پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جن ماں باپ کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے خزانے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبرائیل امین نے یہ بد دعا دی تو اس بد دعا پر میں نے آمین کہا، اور اس بد دعا کا نتیجہ اللہ کے نبی کی بے شمار احادیث ہیں کہ آج دنیا میں ہمارے سروں پر مصیبتوں کی تلواریں کھڑی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں۔ ان حالات کا جہاں تک بھی آپ سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے یہ 3 چیزیں بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سب کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس اجتماع کا سب سے بڑا پیغام جو ہمیں انہی مدارس اسلامیہ سے ملتا ہے، ہم یہیں سے سیکھتے ہیں، یہیں سے پڑھتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ، ان میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا ہر ورق یہ کہتا ہے کہ خدا کے واسطے اللہ نے جو احکامات
اللہ کے نبی نے جو احکامات ہم پر متعین کیے ہیں اس میں رمضان کی اہمیت کو پہچانو، اور اللہ کے نبی سے محبت کی ایک علامت آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اس کی عادت ڈالو اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، اور جو اس مدرسے میں بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے یا کر رہے، اللہ ان کے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، پروگرام کا